अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर का यूनिट नंबर 3। एक पोएम है हमारे पास, द सॉलिटरी रीपर बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। अच्छा, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने पहला यूनिट कराया था आपको, उसका एक्सरसाइज मैंने कराया था। सेकेंड यूनिट में हमारे पास कोई इतना कुछ खास है नहीं, सिर्फ ग्लॉसरी है। ग्लॉसरी आप चेक कर लें, ठीक है। बाकी उसमें ग्रामर के लिहाज से कुछ भी नहीं है। ये तीसरा यूनिट इम्पॉर्टेंट है। इस पोएम को हम रीड करेंगे इस वीडियो में, और साथ में हम इसकी जो फिर अगली वीडियो में हम इसके फिगर्स ऑफ स्पीच वगैरह को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस पोएम के बारे में थोड़ा सा कि ये पोएम है किस चीज़ के बारे में। अच्छा, द सॉलिटरी रीपर जो है ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। विलियम वर्ड्सवर्थ को हम कहते हैं द पोएट ऑफ नेचर। वो एक रोमांटिक पोएट था, रोमांटिक एरा का पोएट था, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा उसने ये जो पोएम लिखा है द सॉलिटरी रीपर, ये एक लिरिकल पोएम है। इसमें शायर अपनी फीलिंग्स का इजहार करता है, ठीक है। जिस तरह आपने द डैफोडिल्स पोएम पढ़ा था, जिसमें शायर क्या करता है, एक वादी में जाता है, वहाँ पे वो फूलों को देखता है, डैफोडिल्स को, जिसकी वजह से वो फूलों से इतना मुतासिर होता है, डैफोडिल्स से, और उन फूलों का जो नज़ारा होता है वो उसके जहन में हमेशा के लिए फिट हो जाता है, वो उसको खुशी देता है जब कभी भी वो घर में अकेला होता है। इन द सेम वे ये पोएम भी उसी तरह का एक पोएम है, लेकिन यहाँ पे जो शायर है विलियम वर्ड्सवर्थ है वो स्कॉटलैंड गया होता है अपनी सिस्टर के साथ। तो स्कॉटलैंड में जो है ना 1803 को आई थिंक वो स्कॉटलैंड में जो है ना, जब वो स्कॉटलैंड के एक कंट्री साइड यानी विलेज में जाता है, वहाँ पे पहाड़ी इलाका होता है, खूबसूरत इलाका होता है। वहाँ पे वो ऐसे जा रहा होता है ना, वहाँ पे इंजॉय कर रहा होता है, कंट्री साइड को देख रहा होता है। तो उस वक्त वहाँ पे उसको एक खेत में एक लड़की नजर आती है जो कि गीत गाती है अपनी स्कॉटिश लैंग्वेज में। तो शायर को जो है ना वो गीत बहुत पसंद आ जाता है ना, उस लड़की का जो गाना होता है, वो कोई फसल काट रही है और साथ में वो गाना भी गुनगुना रही है। तो वो गाना विलियम वर्ड्सवर्थ को बहुत पसंद आ जाता है। उसको समझ नहीं आती ना कि ये क्या गा रही है, बट उसको म्यूजिक जो है ना पसंद आ जाता है, उसको मजा आता है उसको सुनते हुए। तो वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि चाहे गाना वो जिस भी जबान में गा रही हो, लेकिन जो उसका म्यूजिक है ना वो बहुत अच्छा होता है। यानी तो इसमें शायर हमें ब्यूटी ऑफ नेचर, ब्यूटी ऑफ म्यूजिक, तो इसके बारे में हमें बताते हैं। जो इस पोएम का सेंट्रल थीम है, इट इज द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड द ब्यूटी ऑफ म्यूजिक एंड ऑर्डिनरी थिंग्स, ठीक है। इसके अलावा इस पोएम को हम इस पोएम को पास्टोरल पोएम भी कहते हैं। पास्टोरल पोएम मींस कंट्री साइड पोएम, यानी जो कि एक कंट्री साइड देहाती इलाके पे लिखा गया है ये पोएम। अच्छा, ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस पोएम के बारे में। अब जो है ना हम इस पोएम को रीड करते हैं। ओके, इसकी पोएम की रीडिंग शुरू करते हैं। इस पोएम में जो है ना टोटल हमारे पास 4 स्टैंजाज है, ठीक है। और हर एक स्टैंजा के जो है ना 8 लाइन्स है, और 8 लाइन का जो स्टैंजा होता है उसको हम ऑक्टेव कहते हैं, ठीक है। पहले स्टैंजा को अगर हम देखते हैं, इसमें शायर कहता है पहले लाइन में, बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लॉस। बिहोल्ड हर, इट मीन्स उसे देखो, यानी लुक एट हर। सिंगल इन द फील्ड, ये मतलब कि कोई लड़की है जिसकी वो बात कर रहा है। बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड, यानी उसे देखो वो खेत में अकेली है, ठीक है। यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लॉस, यानी वो स्कॉटलैंड की पहाड़ी इलाके की अकेली लड़की है, ठीक है। सॉलिटरी का मतलब होता है अकेली, लॉनली। हाईलैंड का मतलब होता है, हाईलैंड जो है ना एक पहाड़ी जगह है स्कॉटलैंड में। मैंने आपको पहले भी बताया था ये स्कॉटलैंड की एक कंट्री साइड है, उसकी वो बात कर रहे हैं जहाँ पे उसने लड़की को देखा था। लास कहते हैं गर्ल, यानी वो लड़की का ताल्लुक कहाँ से है, वो अकेली है और वो स्कॉटलैंड की एक जगह है, एक पहाड़ी इलाका है हाईलैंड, वहां से उसका ताल्लुक है, ठीक है। यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लास, वो स्कॉटलैंड की पहाड़ी इलाके की अकेली लड़की। रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, यानी शी इज कटिंग द क्रॉप्स एंड सिंगिंग अलोन, यानी वो फसल अकेली फसल काट रही है और गाना गुनगुना रही है। स्टॉप हेयर अर्जेंटली पास, अब यहाँ पे शायर रीडर से कहता है,
یا جو گزرنے والے ہیں، یعنی اس کھیت میں سے جو لوگ گزرتے ہیں ان سے وہ مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اسٹاپ ہیئر، کہ یہاں پہ رک جاؤ اور اس کا گیت سنو، اور جینٹلی پاس، یا پھر خاموشی سے گزر جاؤ تاکہ وہ ڈسٹرب نہ ہو، یعنی آپ رک جائیں. پہلے تو وہ ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ رک جاؤ، اس کا گانا سنو کیونکہ اس کا گیت بہت سریلا ہے، یا پھر آپ جو ہے نا خاموشی سے گزر جائیں اور اس کو ڈسٹرب نہ کریں. Alone she cuts and binds the grains، یعنی وہ اکیلی فصل کاٹتی ہے اور گٹے باندھتی ہے، یعنی کوئی گندم جب آپ کاٹتے ہیں تو اس کے جو ہے نا بنڈلز بھی بناتے ہو، ٹھیک ہے. یعنی شی از کٹنگ دا کراپس اینڈ ٹائز اٹ ان بنڈلز، ٹھیک ہے، وہ اس کے بنڈل بنا رہی ہوتی ہے. اینڈ سنگس، اور وہ گاتی ہے a melancholy strain، ایک اداس گانا، اور وہ ایک اداس گانا گا رہی ہے، یعنی the girl is singing a sad song. melancholy strain کا مطلب ہوتا ہے sad song، ٹھیک ہے. Oh listen for the well profound is overflowing with the sound. Oh listen، یہاں پہ پھر سے وہ لوگوں سے مخاطب ہے، ریڈر سے یا وہاں سے گزرنے والوں سے مخاطب ہے کہ سنو. فار دا ویل پروفاؤنڈ، ویل پروفاؤنڈ کا مطلب ہوتا ہے ڈیپ ویلی، گہری وادی، ٹھیک ہے. از اوور فلوئنگ ود دا ساؤنڈ، ساؤنڈ سے مراد یعنی کہ جو گہری وادی ہے وہ اس کے گیت سے گونج رہی ہے، پوری وادی میں اس کا گیت کیا کر رہا ہے، گونج رہا ہے، سنائی دے رہا ہے، ٹھیک ہے. وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ لسن دا ڈیپ ویلی از فل آف ہر وائس، یعنی نیچے جو گہری وادی ہے وہ اس کے گیت سے پوری کی پوری بھری ہوئی ہے، ہر طرف اس کا گیت سنائی دے رہا ہے. دوسرے سٹینزے میں جو شاعر ہے وہ کیا کرتا ہے، اس لڑکی کے جو گیت ہے اس کو وہ کمپیئر کرتا ہے پہلے نائٹنگیل کے ساتھ، دو برڈز کے ساتھ، ایک نائٹنگیل کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے بلبل کے سانگ کے ساتھ، پھر وہ کوکو برڈ کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے، ٹھیک ہے، میٹافر کے ذریعے سے. پہلے وہ کہتا ہے نو نائٹنگیل ڈڈ ایور چانٹ، یعنی کسی بھی نائٹنگیل نے یعنی بلبل نے ایسا گیت نہیں گایا. ایور چانٹ، چانٹ کا یہاں پہ مطلب ہوتا ہے سنگ، ٹھیک ہے. نو نائٹنگیل ایور سینگ، کسی بھی بلبل نے ایسا گیت نہیں گایا. مور ویلکم نوٹس ٹو ویری بینڈس، یعنی ویلکم نوٹس کہتے ہیں سویٹر ساؤنڈ، ویری بینڈس کہتے ہیں اٹائرڈ گروپ آف پیپل، یعنی تھکے ہوئے لوگوں کا گروہ، ٹھیک ہے. نو نائٹنگیل ڈڈ ایور چانٹ مور ویلکم نوٹس ٹو ویری بینڈس، کسی بھی بلبل نے ایسا گیت نہیں گایا جو تکے ہوئے لوگوں کے لیے زیادہ خوشگوار ہو، ٹھیک ہے. آف ٹریولرز ان سم شیڈی ہانٹ امنگ عربین سینڈز، مسافر جو کسی سایہ دار جگہ آرام کر رہے ہوں عرب کے صحرا میں، ٹھیک ہے. یعنی عرب کے صحرا میں جو ٹریولرز ہوتے ہیں، جو گروہ میں ایک سفر کرتے ہیں، جب وہ کسی سایہ دار درخت کے نیچے آرام کرتے ہیں تو انہوں نے بھی، تو جو کوئی وہاں پہ جب ان کو کسی بلبل کی آواز آتی ہے تو وہ بہت اچھی فیل ہوتی ہے نا، کیونکہ صحرا میں جو ہوتے ہیں نا ویسے پرندے کم ہوتے ہیں نا اور ٹریز بھی نہیں ہوتے، تو ان کو جب بلبل کی آواز سنائی دیتی ہے تو وہ بہت سریلی ہوتی ہے. تو یہاں پہ شاعر کہتا ہے کہ ان ٹریولرز کے لیے جو بلبل کی آواز ہوتی ہے وہ بہت سریلی ہوتی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ سریلی اس لڑکی کی آواز ہے. A voice so thrilling never was heard، یعنی اتنی دل کو چھو دینے والی آواز کبھی نہ سنی گئی. In spring time from the cuckoo bird، جیسے بہار میں کوئل کی آواز ہوتی ہے، یعنی جو سپرنگ ٹائم ہوتا ہے اس میں کوکو برڈ بھی یعنی کوئل جو ہوتا ہے وہ بھی کوکو کرتا ہے، گیت گاتا ہے، لیکن اس کا گیت بھی اتنا سریلا نہیں ہوتا، دل کو چھو دینے والا نہیں ہوتا جتنا کہ اس لڑکی کا گیت ہے. بریکنگ دا سائلنس آف دا سیز among the furthest hybrids، ٹھیک ہے. جو بریکنگ دا سائلنس آف دا سیز کا مطلب ہوتا ہے جو خاموشی کو توڑ دیتی ہے. among the furthest hybrids، furthest کہتے ہیں دور دراز، hybrids کہتے ہیں جزیرے، آئیلینڈز، جو کہ خاموشی کو توڑ دیتی ہے دور دراز جزائر، یعنی دور دراز کے آئیلینڈز میں. hybrids کہتے ہیں یہ ایک آئیلینڈ، جزیروں، کچھ جزیرے ہیں اسکاٹ لینڈ میں، ٹھیک ہے. اچھا، تیسرے سٹینزا میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ شاعر کہتا ہے ولیم ورڈزورتھ، ول نو ون ٹیل می واٹ شی سنگس، کیا کوئی مجھے بتائے گا کہ وہ کیا گا رہی ہے.
اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے نا, وہ اسکاٹش لینگویج میں گا رہی ہے, یہاں پہ شاعر کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کون سا گیت گا رہی ہے. میوزک تو اسے اچھا لگ رہا ہے لیکن اس کو ورڈز کی لینگویج کی سمجھ نہیں آ رہی. پرہیپس دا پلینٹیو نمبرز فلو, اب یہاں پہ وہ گیس کرتا ہے کہ شاید یہ غم برا گیت ہے, یعنی کہ شاید یہ غم برا گیت ہے. دا پلینٹیو نمبرز فلو کا مطلب یہاں پہ ہوتا ہے سیڈ سانگ, یعنی یہ کوئی سیڈ سانگ ہے, ٹھیک ہے. فار اولڈ انہیپی فار آف تھنگس, یعنی اولڈ کہتے ہیں پرانے, انہیپی کہتے ہیں غمگین, فار آف تھنگس پرانے واقعات, یعنی شاید یہ پرانے اور غمگین واقعات کے بارے میں گیت گا رہی ہے. اینڈ بیٹلز لانگ اگو, یا شاید بہت عرصے پہلے جو اس نے جدوجہد کی ہے, جنگیں لڑی ہیں, بیٹلز کیے ہیں, ان کے بارے میں وہ بات کر رہی ہے. اور از اٹ سم مور ہمبل لے, یا شاید یہ ایک سادہ سا گیت ہے فیملیئر میٹر آف ٹوڈے, جو روزمرہ زندگی کے بارے میں ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ کسی اپنے پاسٹ کے بارے میں, اس کے جو گزرے ہوئے زندگی ہے اس کے بارے میں وہ گیت گا رہی ہے, یا شاید یہ پھر کسی روزمرہ زندگی کے بارے میں بات کر رہی ہے. سم نیچرل سارو لاس اور پین, یا کسی غم, نقصان یا درد کے بارے میں یہ گیت گا رہی ہے. دیٹ ہیز بین اینڈ مے بی اگین, جو پہلے بھی ہوا تھا اور دوبارہ بھی ہو سکتا ہے. لاسٹ ٹینزا میں وہ کیا کہتا ہے, واٹ ایور دا تھیم, یعنی دا میڈن سینگ, میڈن کا مطلب ہوتا ہے دا گرل, یعنی لڑکی نے جو گیت گایا اس کا موضوع چاہے جو بھی ہو, یعنی موضوع کچھ بھی ہو, لڑکی جو گا رہی ہے یا لڑکی نے جو گایا اس کا موضوع چاہے جو بھی ہو, اس کا جو تھیم ہے وہ چاہے جو بھی ہو, وہ جس بھی چیز کے بارے میں بات کر رہی ہو. as if her song could have no ending, ایسا لگتا ہے جیسے کہ اس کی جو گیت ہے اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے. I saw her singing at her work, میں نے اسے کام کرتے ہوئے گاتے دیکھا, یعنی میں نے اسے دیکھا کہ وہ کام کر رہی ہے اور ساتھ میں گا بھی رہی ہے. اینڈ اوور دا سکل بینڈنگ, اور وہ اس کا جو, یعنی جس چیز سے وہ فصل کاٹ رہی ہے, سکل بینڈنگ, اس پہ وہ جھک کر کام کر رہی تھی. سکل جو ہے نا, یہ آپ جو چاند ہوتے ہیں نا, ایک چاند کی طرح, فار ایگزامپل جو پہلا چاند ہوتا ہے, پہلے کچھ دنوں کا چاند ہوتا ہے, تو وہ ایسے بینڈ شیپڈ کا ہوتا ہے. تو اس طرح کا ایک سکل شیپڈ کا ایک وہ ہوتا ہے جس سے آپ گندم وغیرہ کاٹتے ہو, فصل کاٹتے ہو. تو یہاں پہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس سکل بینڈنگ, وہ جو اوزار ہے اس پر وہ جھکی ہوئی ہے اور وہ فصل کاٹ رہی ہے. I listened motionless and still, میں خاموش تھا, اس کو سنتا رہا, ٹھیک ہے, بالکل خاموشی سے اس کو سنتا رہا. And as I mounted up the hill, اور جب میں پہاڑی پر چڑھا, the music in my heart I bore, یعنی میں اس کی گیت کو اپنے دل میں لے گیا. Long after it was heard no more, یعنی گیت ختم ہونے کے بعد بھی وہ یاد رہا, یعنی کہ میں جب وہاں سے چلا گیا تو اس کا جو گیت تھا وہ میرے دل میں تھا. اب وہ گیت جو تھا وہ یعنی ہمیشہ کے لیے میرے دل میں بس گیا, یعنی کہ جو میوزک ہوتا ہے اس کا جو ایفیکٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, ایور لاسٹنگ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب اس پوئم کا جو اگر ہم تھیم کو دیکھ لیتے ہیں, جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتا دیا تھا, تو دس پوئم ایکچولی گیوز دا میسج دیٹ بیوٹی, میوزک اینڈ نیچر ہیو دا پاور ٹو ٹچ دا ہیومن ہارٹ ڈیپلی, یعنی کہ جو بیوٹی ہوتی ہے, میوزک ہوتی ہے, اور جو قدرت ہوتی ہے, ان کے اندر ایسی پاور ہوتی ہے کہ وہ انسان کے دل کو بہت گہرا اثر ڈالتا ہے اس پہ, ٹھیک ہے. یعنی ایون اف وی ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ دا ورڈس, اگر ہم الفاظ کو بھی نہیں سمجھتے, ٹرو فیلنگس کین اسٹل افیکٹ اس, ٹھیک ہے. دا سویٹ سانگ آف دا گرل ریمینز ان دا پوئٹس ہرٹس فار اے لانگ ٹائم. It also teaches us to appreciate simple things and ordinary moments of life, ٹھیک ہے. تو اس پوئم کے کچھ مین تھیمز جو ہے, سب سے پہلا جو آپ کہہ سکتے ہیں, بیوٹی آف نیچر, یعنی فطرت کی خوبصورتی کو شاعر بیان کرتا ہے. پاور آف میوزک, یعنی جو موسیقی ہوتی ہے وہ دل پہ گہرا اثر ڈالتی ہے, اس کی بھی وہ بات کرتا ہے, یہ بھی اس کا موضوع ہے, تھیم ہے. اس کے علاوہ لونلینس اینڈ سمپلسٹی, یعنی اکیلا پن جو ہوتا ہے یا سادگی, یہ بھی اس کا موضوع ہے. لاسٹنگ میموری, یعنی لاسٹنگ میموری کہتے ہیں ایک ایسی میموری جس کا اثر لمبے عرصے تک ہوتا ہے, یعنی
جو میوزک ہوتا ہے نیچر ہوتا ہے اس کا اثر بہت دیر تک جو ہے نا انسان کے دل پر رہتا ہے، جس طرح شاعر کے دل پر اس میوزک کا اثر کافی دیر تک رہا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کے کچھ مین تھیمز تھے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اس پوئم کی سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کی جو فگرز آف اسپیچ ہے، اس کا جو انالیسس ہے اس کی ہم بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، ونس اگین آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے ایم سی کیوز میں کہ یہ کس ٹائپ کا پوئم ہے، تو یہ ایک لیریکل پوئم ہے۔ اس کے علاوہ آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ ایک رومانٹک پوئم ہے، نیچر پوئم ہے، پاسٹرل پوئم ہے۔ پاسٹرل مینس یعنی کنٹری لائف کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے، یعنی دیہاتی زندگی کے بارے میں ہے۔ سو دیٹ از آل فار ٹوڈے۔